اور اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار نذیر لغائی صاحب۔ لغائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ لغائی صاحب، ایوان بالا میں گو کہ اپوزیشن کو اکثریت حاصل ہے لیکن بل منظور نہ کرانے میں ناکام ہو گئی اپوزیشن، کیا کہیں گے آپ؟ اپوزیشن نے ناکام ہونا تھا، اپوزیشن نے طے کر لیا تھا کہ وہ ناکام ہوگی۔ اپوزیشن نے یہ فیصلہ خود ہی کیا ہے اور اتنا خطرناک فیصلہ کیا ہے، اور اپوزیشن حکومت سے زیادہ مایوس کن رہی ہے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے۔ اپوزیشن ایک تباہ کن اپوزیشن ہے، ایسی ناکام ترین اپوزیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی ہے، اور اس اپوزیشن نے عوام کی امنگوں، آرزوں، ان کی خواہشوں کو پامال کیا ہے، اور اپوزیشن نے انٹینشنلی یہ بل پاس کروایا ہے۔ نہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ممبر وہاں سے اٹھ کر ایک پارٹی کے چلے گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ نے خود اپنا ووٹ بھی دیا ہے، لیکن اپوزیشن کے اہم ارکان جو ہیں وہ غائب رہے۔ ان کی اکثریت تھی، انہوں نے وہاں ہاؤس میں اپنی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا اور حکومت کو موقع دیا کہ وہ اپنا بل پاس کرا لے، اور یہ بل جو ہے وہ ان کو آگے جا کر پتہ چلے گا جب ان کی تنخواہیں اپنا آئی ایم ایف روک دے گا، جب پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے مختلف اداروں کی تنخواہیں روک دے گا، اور وہ مانیٹری ہوگی کہ ایک ایک روپے کی نگرانی بیٹھ کر اسٹیٹ بینک کے تھرو اور آئی ایم ایف کرے گا، اور آئی ایم ایف جو ہے آپ سرنڈر کر چکے ہیں آئی ایم ایف کے آگے، اور ہماری پارلیمنٹ کے اہم ایوان نے، سینٹ نے سرنڈر کر دیا ہے آئی ایم ایف کے سامنے، اور اب جو ہے سارے ہماری مانیٹری پالیسی جو ہے آئی ایم ایف چلائے گا۔ اب آپ کے پاکستان کے اٹھنے کے امکانات جو ہیں وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں کہ اس کی معیشت کبھی سنبھل بھی سکے گی، نہیں سنبھل سکے گی، اس لیے کہ اسے ڈکٹیشن پر لوگوں کی کھال اتارنی ہوگی۔ اب دیکھیے گا کہ مہنگائی کا طوفان کیسے آتا ہے، اب دیکھیں لوگ نان شبینہ کو محتاج کیسے ہوتے ہیں، اب آپ دیکھیں گے کہ بچے دودھ سے کیسے محروم ہوتے ہیں، اب آپ لوگوں کا دیکھیں گے کہ لوگ کھا پی کیسے سکتے ہیں۔ ابھی اتنا بڑا مہنگائی کا طوفان آئے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ مل کر سب کچھ کیا ہے، اپوزیشن نے ڈکٹیشن پر کیا ہے۔ اور لغائی صاحب، اگر اپوزیشن نے مل کر ہی سب کچھ حکومت کے ساتھ کیا ہے تو پھر جو احتجاج کی بات کی جاتی ہے، تاریخوں پہ تاریخیں دی جاتی ہیں کہ اس تاریخ کو احتجاج کیا جائے گا، تو پھر وہ سب کیا ہے؟ یہ سب ڈرامہ ہے۔ ہر دفعہ قانون پاس کرواتے ہیں اور اس کے بعد ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں، ہر دفعہ قانون پاس کراتے ہیں۔ یہ پچھلے 3 سال کی، 4 سال، 3.5 سال کی یہی روایت ہے۔ یہ جاتے ہیں حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں، خطرناک قوانین منظور کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جا کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ زبردستی ہو گیا، غلط ہو گیا، یہ کیا غلط ہوا ہے، آپ نے بل پاس نہیں کیا۔ آپ اکثریت پہ اپنا چیئرمین سینٹ 2 مرتبہ آپ نہیں لا سکتے، آپ اکثریت میں تھے، اور آپ نے میر حاصل بزنجو کو، جو دنیا میں نہیں رہے ہیں، ان کو شرمسار کیا، اور آپ 14 ووٹ آپ نے نہیں دیے۔ یہ اپوزیشن تھی۔ کس اپوزیشن ممبر کو نکالا گیا ہے سینٹ؟ کس سینیٹر کو کہا گیا کہ گھر جاؤ تم، اور تم نے ہماری پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے؟ اور یہ سب بلکہ انہوں نے، ان کی پارٹی کے لیڈرز نے خود ان کو کہا کہ نہیں، حکومت کے حق میں ووٹ دیا جائے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ تو بہت ہی خطرناک تھا، بہت ہی غلط تھا، اور اپوزیشن نے اپنی اپوزیشن نہیں کر سکتے۔ میں ایک ایسا آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یحییٰ خان کے دور سے بھی بہت بری حکومت ہے، یہ بدترین حکومت ہے، اور اس حکومت نے جو ہے وہ کاروائیاں کی ہیں، اتنی حمایت کبھی کسی کو بھی حاصل نہیں رہی ہے، نہ ضیاء الحق کو، نہ جنرل ایوب خان کو، نہ یحییٰ خان کو، نہ جنرل مشرف کو، کسی حمایت نے۔ یہ پوری کی پوری اپوزیشن دیکھتے ہیں کہ آئندہ اپوزیشن کی جانب سے دیگر معاملات میں کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ بہت شکریہ لغائی صاحب، آپ نے وقت نکالا ہم سے گفتگو کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔